دنیا میں رہنا مشکل ہے، دنیا کو چھوڑنا مشکل ہے، یہ مسئلے کا حل ہو گیا کہ نہ رہنا ہے نہ چھوڑنا ہے۔ اور اسی کا مطلب ہے کہ دنیا میں نہ رہنا ہے نہ چھوڑنا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہو کہ دنیا میں رہنا بھی ہے اور اسے چھوڑنا بھی۔ اب یہ کس طرح رہنا ہے اور کس طرح چھوڑنا ہے، میری بات سمجھا رہی آپ کو؟ کہ دنیا میں رہنا بھی چاہیے اور اسے چھوڑنا بھی چاہیے۔ اب پھر آپ پوچھیں گے کہ اس کی مثال اور کیسے پتہ چلے؟ مثالیں بزرگوں نے دی ہیں۔ ایک مثال دی ہے، ایک مصرع کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، بازار میں سارے خریدار نہیں ہوتے، کچھ ویسے ہی مسافر ہوتا ہے۔ پہلے میں نے یہ کہا میں بازار سے گزر جاؤں، پھر میں نے دکانوں کی تو توجہ نہیں کی، خریدار نہیں تھا، تو خریدار کا مسئلہ خریدار کی نیت ہے۔ جو گزر گیا اسے کوئی دکان لگائے گی نہیں، کوئی اسے مہنگائی نہیں حاصل کرے گی، کوئی اسے معاشی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گزر گیا۔ مطلب یہ ہے کہ بھیڑ میں سے گزر جانے والا اسے کیا گلا، جس کا جیب بھی نہیں تھا اس کی جیب کٹے گی کیا؟ مطلب اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھگوں کے علاقے سے ہم گزر گئے، چوروں کے علاقے سے گزر گئے، اور چوروں کا علاقہ تو اسے تنگ کرے گا نہیں جس کے پاس کوئی مال ہو، جس کے پاس مال ہی نہیں ہے، مال مالک کا، تیرا چوری سے کیا ڈر جب مال ہے ہی مالک کا۔ ایک اس کا اور بتایا بزرگوں نے کہ درمیان کا دریا رستہ بندن کر رہی، بعض بھی گوئی کی دم ہوشیار باز کہ دریا میں رہنے کے بعض حکم یہ ہے کہ اس میں رہو لیکن دامن تر نہ ہو۔ ایک اور ایسا ہے کہ یہ کہتے مثال کہتے ہیں مرغابی جو ہے پانی میں بوتل لگائے، کہتے ہیں پارو اس کے گیلے نہیں ہوتے، کہتی ہے کیسی ہوگا آپ جانتے کہ پانی میں بھی رہتی ہے اور ہوا میں پھر سے اڑ بھی جاتی ہے۔ مرغ آبی پانی کا مرغ ہے، مقصد یہ ہے کہ اس طرح اتر جائے۔ اور بعض بات یہ ہوتا ہے اور مثال دی لوگوں نے کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح غریب ہو۔ اچھا غریب کا معنی غریب الوطن، میں ایسے رہو جیسے تم غریب الدیار ہو۔ غریب الدیار کا معنی ہوتا ہے پردیسی۔ تو یہ دنیا یہ دیش ان لوگوں کے لیے پردیس ہے جو لوگ اس دیش کا خیال رکھتے ہیں، ان کا یہ پردیس ہے۔ کچھ اور لوگ جو ہے اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایسے دنیا میں رہو جیسے پنہارن رہتی ہے۔ یہ پنہارن کون ہے؟ پانی پڑنے والی، کہ وہ سب سہیلیوں سکھیوں سے بات کرے اور گاگر نہ چل کے، سب سکھیوں سے بات کرے پر جان گگر کے بیچ، جان میں گاگر کے اندر ہے، بات کرتے جا رہے ہیں اور دنیا میں ملوث نہیں ہونا۔ ملوث کو میں یہاں گھومنے جانا، دلدل میں اگر ایسے گزر ہو تو ضروری کہ تم کپڑے خراب کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہے صفائی قلب کے ساتھ۔ دنیا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنی طرف کو متوجہ کرے گی، لیکن دنیا کو اصل اس کا حسن جاننے کے لیے دیکھو کہ اس کی عمر کیا ہے۔ بزرگوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیا جو ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہے، اس کا حسن جو ہے یہ عارضی ہے، یہ سارا میک اپ ہے، اصل میں یہ بہت قدیم چیز ہے۔ اس دنیا میں ہزاروں سلسلے در کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے، کتنے کتنے دارا اس کے اندر سارے سے کھا لیے۔ اس دنیا سے محبت جو ہے یہ پانی ہی کر دیتی ہے۔ اس میں یہ ملا غور سے دیکھو کہ یہ دنیا کسی کا ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ اور دنیا کے بارے میں پھر یہ بھی کہا کہ یہ مردار ہے، اور اسی تمنا کرنے والا مردار کھانے والا ہے، مجھے پیتا کہو گرد کہو گرد کہو کہتا ہے۔ ایسی بھی بات کہی ہے
لیکن بیلنس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں کام، آپ کو محنت کے لیے بنایا گیا، یہ گنتی کی باتیں دو چار کہ آپ کو محنت کے لیے بنایا گیا، محنت کرنا تمہاری جبلت ہے، فطرت ہے، کچھ نہیں کرو گے تب بھی بڑی محنت کرنی پڑے گی، آرام کے لیے بھی بڑا کام کرنا پڑتا ہے، مقصد آرام ہے تب بھی کام کرنا پڑے گا۔ اب کام کی نیت اگر اجرت بھی ہو تب بھی اجرت جو ہے یہ تمہارے منصب کی چیز ہے، اور تمہاری منصب کیا ہے کہ اس دنیا میں سے آرام سے گزرے، دنیا کے اندر جو ہے ملوث نہیں ہونا، یہاں سے اس ندی سے پار ہونا مجھے ایسے انداز میں رہو کہ یہاں سے چھوڑنا مشکل ہو، فیصلہ تم نے خود ہی کرنا ہے۔ جس کو دین کا نہیں پتا، اس کو کچھ بات کا نہیں پتا، بے شمار چیزوں کا نہیں پتا، ایک بات کا ضرور پتا ہے کہ وہ چیز جو تمہیں پریشان کرتی ہے وہ نہ کرو، یہ تو ہر ایک کو بتا رہا کہ آپ پریشان ہو۔ اب پریشانی تمہیں بتا رہے ہو، وجہ تم نہیں بتا رہے، وجہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ پریشانی دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں اور ملتی نہیں، اور ایک وہ چیز جس سے ہم اپنے آپ سے نکالنا چاہتے ہیں اور نکلتی نہیں، لانا چاہتے ہیں آتی نہیں ہے، نکالنا چاہتے ہیں نکلتی نہیں ہے، تو اس کا ہمیں پریشانی، ایک ایسا عمل کثرت ہو گیا اور اس کی یاد جو ہے ہمیں پریشان کر رہی ہے، یہ پریشانی ہوگی، یا ایک ایسی چیز ہم چاہتے ہیں وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوتا، یہ پریشانی۔ اس پریشانی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی آرزوؤں کو اس کے حوالے کر دو جس کے حوالے تم نے ہو ہی جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تم نے ہمارے پاس آ ہی جائے، اور پھر تم سے کہا جائے گا کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا یہ وہی دن ہے۔ اس لیے دنیا سے محبت جو ہے اس طور پر نہ محبت کرو کہ یہ شدید محبت ہو جائے، دنیا سے واجبی اتنی محبت کرو جتنی مسافر کو گاڑی سے، مسافر جو ہے گاڑی میں اپنی سیٹ میں آتا ہے، بیٹھتا ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ سیٹ میں چھوڑ دو، بس اس کے آگے گاڑی خرید نہیں سکتے، یہ ٹرین ہے، آرام سے اپنی سیٹ کا خیال کرو، اور تم سے پہلے اس سیٹ پر بے شمار مسافر بیٹھے ہیں اور تمہارے بعد اس سیٹ پر بے شمار مسافر، تو مسافرت کی طرح تم اپنا وقت گزارو۔ اور دنیا میں اگر پھر بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تو ایک کام کرو، کسی انسان کو ستاؤ نہ، یہ کام پتہ پھر دنیا میں دقت نہیں ہوگی، کسی انسان کو پریشان نہ کرو، کسی انسان کو نہ ستاؤ، کسی کو دکھ نہ بچاؤ، کسی کا حصہ نہ روکو، کسی کا مال غصب نہ کرو۔ اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اپنا حصہ کسی کو دے جاؤ جو تم سے زیادہ ضرورت مند ہو، سمجھ آتی ہے نا؟ اپنا مال کسی ایسے آدمی کے لے جاؤ کام میں جو تم سے کم مالدار ہو، مطلب اپنی زندگی کسی ایسی چیز کے کام آ جائے جس کو تمہاری زندگی کی تم سے زیادہ ضرورت ہو، تو گویا کہ تم اپنے آپ کو دنیا میں مفید بنا لو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو مفید بنا لیا اس انسانوں کے لیے تبھی دقت کم ہو جائے گی، تبھی تکلیف ہو جائے گی۔ تو دنیا کی تکلیف جو ہے یہ کم ہو جائے گی۔ دنیا سے عافیت چاہنے کے لیے ایک اور فارمولہ کہ اس میں تسکین جو وجود کی ہے وہ کم کر دو، جسم کی یا تسکین، جسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جسم کا معنی ہوتا ہے آرام، آرام سمجھتے آپ جانتے ہیں ڈاکٹر لوگوں، ہاں، آرام، نیند، کھانا، بچے پیدا کرنے والی مشین منگوانا اور مشینوں کے اوپر غور فکر کرتے رہنا، بیویوں کے بارے میں، شادیاں، سیکس، پیٹ، کھانا، بے شمار واقعات، شہرت اور دولت، ان باتوں کو کم، یعنی کہ آپ نے آپ کو ان باتوں میں ذرا کم کر دو، آپ کی پتہ جائے گی، اور پیسے کو اس سے محبت کرنی کام کر دو تو آپ کی پتہ جائے گی۔ مثلا جو سمجھو کہ پیسے کے بعد جب تو امیر ہو جائے گا تو تو ہی ہوگا، اور پھر بھی تمہیں ہونا ہے، یہ آپ بات کر رہے گی،
اگر غریب ہے تو یہ بھی تو ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تو ایک ایسا انسان بنتا جا رہا ہے کہ تیری کچھ زندگی تجھے بھی پسند نہیں ہے غریب دور، کچھ زندگی کو تجھے رکھا ہوا ہے کہ میں اس زندگی پہ جاؤں گا تو پسند کروں گا. یہ اپنے آپ کی زندگی جو ناپسندیدہ ہے یہ نکال دے، کیونکہ یہ بھی تو ہی ہے. یہ آپ کے پاس سمجھا بتا دوبارہ سمجھاتا کہ اپنی زندگی کو تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ زندگی فلاں وقت جائے، کچھ مال آ جائے تو یہ زندگی میری خوش ہو جائے. تم اپنے خوش کرنا چاہتے ہو. جب تک وہ مال نہیں آتا تم یہ زندگی کو پریشان کیے بیٹھے ہو. تو تیری زندگی کا جو پریشان حصہ ہے یہ تو نکل گیا، تیرے پاس زندگی کون سی رہ گئی. اچھا انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا ہر لمحہ اچھا سمجھے کیونکہ یہ تیری زندگی ہے. کہتے ہیں نیند میں ہم اچھے ہیں کیونکہ یہ ہماری نیند ہے، ہم غریبی میں اچھے ہیں کیونکہ یہ ہماری غریبی ہے. اچھے آدمی کا ہر دور اچھا. آپ نے تاریخ پڑھ لی، دنیا میں دیکھ لیا کہ پیغمبر پر کوئی دور ہے پھر پیغمبر ہے، پیغمبر پر غریبی کا دور ہے یا پھر بھی پیغمبر ہے، ولی پر غریبی کا دور ہے یا بیماری کا دور ہے یا پھر ولی ہے. خوش انسان پر کوئی دور آ جائے وہ خوش رہے گا، کوئی جو غمگین آدمی ہے اس پر کوئی دور آ جائے غمگین. کہتے یہ ملا اور یہ جب مل گیا نا دیکھو پھر دقت بڑی ہوئی نا یہ لانے میں. اب کوئی نہ کوئی مصیبت رہے گی. دنیا ایسی چیز ہے کہ پریشانیوں کی تلاش میں رہو گے پریشانی ملے گی، اور تم یہی راضی ہو جاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے تو یہ دنیا تمہیں راضی کر جہاں جو کچھ ہے. کہتے ایک ہی سے بیٹا پہلے چلے ایک بیٹا تیرا خوش ہو مبارک ہو جائے. ایسے لوگ ہیں جن کے ایک بیٹا بھی پتہ نہیں اور 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں تب بھی مبارک ہو. ایسے بھی لوگ ہیں جن کی 8 بیٹی ہے. آپ بیٹی بیچتی ہے بیٹا بیچا ہے بیٹی بچہ ہونا چاہیے. تو اپنے آپ کا ہر دور کام از کام خود تو پسند کرو. تو پریشانی کا خلاصہ مل گیا. پریشانی اس زمانے کو بولتے ہیں جب تمہیں اپنی زندگی ناپسند ہونی شروع ہو جائے. جب تمہیں ناپسند ہے تو اور کسے پسند ہوگی. یہ انسان کا آج کل کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حالات کی کمی بیشی کی وجہ سے ناپسند کر رہا ہے. اس لیے اس کو نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پسند کرو.